تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، چھوڑ دو اسے، اس کی دوست اس کے قریب ہوتے بولی جب وہ اس کے ہاتھ بری طرح جھٹک گیا تھا۔ بے شک تم میری بیسٹ فرینڈ ہو میرال، مگر میری محبت میری بیوی ہی ہے، مجھے اپنی جانب مائل کرنے کی بیکار کوشش مت کرو۔ مگر دروازے میں کھڑی شازل کی بیوی کو دیکھ وہ ایک دم شازل کے لبوں پر جھک گئی تھی، جس پر باہر کھڑی اینا ٹوٹ کر رہ گئی۔ کچھ گرنے کی آواز پر جھٹکے سے دھکا دیا تھا شازل نے میرال کو، اور دروازے کی طرف سست پڑتی دھڑکنوں سے دیکھا جہاں اس کی جان سے زیادہ عزیز بیوی کھڑی تھی۔ اینا میری بات سنو اینا، مگر وہ اسے وہیں روک گئی تھی۔ خبردار ایک قدم مت بڑھائیے گا میری طرف، وعدے مجھ سے اور رنگرلیاں کسی اور کے ساتھ منا رہے ہیں آپ۔ شازل خانزادہ تف ہے آپ کی محبت پر۔ یہ خانزادہ حویلی کا منظر ہے جہاں پر بہروز خانزادہ، شمروز خانزادہ اور میرب خانزادہ تینوں بہن بھائی رہتے تھے۔ ان کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ ایسے میں بہروز خانزادہ کی شادی تہمینہ بیگم اور شمروز خانزادہ کی شادی شہناز بیگم، جبکہ میرب خانزادہ کی شادی بھی انہوں نے ایک بہت اچھے گھرانے میں کروائی تھی، مگر وہ شادی کے 3 سال بعد ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی تھی اپنی ایک بیٹی میرال کے ساتھ، مگر ان کے بھائیوں نے پھر بھی انہیں خوش دلی سے قبول کیا تھا۔ بہروز خانزادہ کے ایک بیٹا، 2 بیٹیاں تھیں، شازل، حریم اور سحر، جبکہ شمروز خانزادہ کے 2 بیٹے سعد، اسد اور ایک بیٹی فریحہ تھی۔ یہ نہایت خوشحال گھرانہ تھا۔ جب ایک دن سب کی قسمت کیسے بدلنے والی تھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ شازل ڈاکٹر بننے کے لیے لندن سے لوٹا تھا، جبکہ میرال جو اس کی پھوپھو کی بیٹی تھی وہ بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ دونوں بیسٹ فرینڈز تھے، مگر شازل ابھی بھی میرال کے جذبات سے انجان تھا کہ وہ اسے کس شدت سے چاہنے لگی ہے۔ اسی کے لیے تو وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی جس میں صرف 1 سال باقی تھا، پھر وہ خود شازل کو پرپوز کرے گی۔ وہ یہ سوچ چکی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ اس سے پہلے ہی کسی اور کا ہو جائے گا۔ 30 سالہ شازل خانزادہ نہایت خوبرو شخص تھا جسے دیکھ کر لڑکیاں آہیں بھرتی تھی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب شازل ایک سرجری کر کے اپنے کیبن آ کر بیٹھا، جہاں تھوڑی دیر بعد ہی اس کے ابو داخل ہوئے۔ ساتھ میں ایک لڑکی بھی تھی جو نہایت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر پہلا خیال شازل کے دل میں یہی آیا تھا، مگر وہ تھی کون اور اس کے ابا کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ یہ بات جاننے کا اسے تجسس تھا، اس لیے وہ لگے ہاتھ پوچھ بیٹھا تھا، ابو آپ یہاں؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے تھے۔ بیٹھو بیٹھو، مجھے دراصل تم سے ایک کام تھا یا فیور چاہیے تھا، صحیح کہو تو۔ بولے ابا فیور کی کیا بات ہے، آپ حکم کریں۔ وہ ان کی پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ ساتھ بیٹھی اینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے، یہ میرے دوست کی بیٹی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، یہاں انٹرنشپ کرنا چاہتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہیں اسسٹ کرے، کیونکہ جو تجربہ اسے تمہاری زیر نگرانی آئے گا وہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ کچھ دیر اینا کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا تھا۔ اس کے بعد اس نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے حامی بھری۔ ٹھیک ہے، وہ تو اس کے چھوڑ کے جا چکے تھے جبکہ وہ ابھی تک یہیں بیٹھی تھی، جبکہ شازل اسے کچھ ضروری سوالات کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے مس اینا، چلیے آپ میرے ساتھ راؤنڈ پر۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولا تھا جب دونوں ہی باہر اکٹھے نکلے تھے۔ ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر سٹاف میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھی، جسے اینا نے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ آج تک شازل خانزادہ کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں پایا گیا تھا۔ اس لیے اس کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ راؤنڈ پر آتا دیکھ کر سارے باتیں بنانے لگے تھے، مگر کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ شازل خانزادہ کے منہ پر کچھ بھی کہہ سکے۔ پورا راؤنڈ کروانے کے بعد اسے وہ کام سمجھا چکا تھا اور شفٹ بھی بتا چکا تھا کہ وہ رات کو زیادہ دیر تک یہیں ٹھہرتا، اس لیے اس کی بھی نائٹ شفٹ ہی لگائی تھی اس نے۔ آپ کو یہاں دیر تک رکنے میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ زیر نگاہوں سے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی جاب کو لے کر کتنی سیریس ہے۔ نہیں سر، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ میں بہت کچھ نیا سیکھ سکوں گی۔ اس کی آنکھوں میں جذبہ تھا جو شازل کو اچھا لگا تھا۔
وہ منہ پر تو نہیں کہہ پایا مگر یہ نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کے دل کو بھا ضرور گئی تھی، مگر اپنا سر جھٹکتے وہ اپنی توجہ کسی اور جانب مبذول کروا چکا تھا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ وارڈ میں داخل ہونے لگا تو زبردست تصادم ہوا تھا اس کا اینا کے ساتھ کہ وہ دونوں ہی اچھے خاصے ہل کے رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جو ایک بلڈوزر سے ٹکراتی نیچے گرنے والی تھی، فوراً ہی شاذل اس کی کمر میں باہیں ڈال کے اس نے جھٹکے سے قریب کیا تھا اینا کو کہ وہ اس کے کشادہ سینے کی زینت بنی۔ اس کا جسم جیسے ہی شاذل خانزادہ سے ٹکرایا تھا تو ایک کپ کپی تاری ہوئی تھی اس کے انگ انگ میں، جس کو بیان نہیں کر پائی تھی۔ ایک غیر لمس نے پہلی بار اس کو چھوا تھا۔ پورے جسم میں چونٹیاں تو رینگنی ہی تھی۔ وہ یک تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو اس نے ڈر سے میچ رکھی تھی، اور وہ اس کے سینے میں منہ دبے ہوئی تھی۔ اب گری کے تب گری، مگر جب کچھ نہ ہوا تو اس نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا۔ جب خود کو اس کی آغوش میں پایا، شرم سے اس کا چہرہ دہک کر لال ہو چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس نے منمنا کر کہنے پر وہ ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیسے جذبات بڑک اٹھے تھے اس کے ایک لمحے سے ہی۔ آخر وہ اپنے آپ پر قابو کیوں کھوتا جا رہا تھا؟ کیوں اس لڑکی کی طلب اس کے سر پر نشے کی طرح سوار ہوتی جا رہی تھی؟ وہ اس کے رس بھرے لبوں کو دیکھ کر ان پر جھکنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس فل وقت یہ اختیار نہ تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بینچ کر رہ گیا اور فوراً اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کو ٹک کر دیکھتے جا رہی تھی کہ آخر اس کو کیا ہو گیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں کیا اس کو اس پہ غصہ آ گیا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس کو کسی قسم کی سزا نہ دے دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مگر جیسے وہ گھر پہنچا تھا تو اس کے سر پر ابھی تک اینا سوار تھی۔ وہ اپنا سر جھٹک رہا تھا، مگر وہ اس کے حواسوں پر ایسی سوار ہوئی کہ اتر ہی نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے اوپر جانا چاہا تو بیچ میں ہی میرال اس کا ہاتھ تھام گئی اور اسے کھینچتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر لے گئی۔ یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے کافی بنائی ہے، تمہاری فیورٹ۔ اس کو پی کر تمہارا سر درد غائب ہو جائے گا، کیونکہ تمہاری شکل سے ہی لگ رہا ہے آج تمہارا دن اچھا نہیں گزرا۔ وہ اس کا بازو تھام کر گردن اکھڑا کر بولی تھی، جس پر وہ ہنس کر رہ گیا تھا۔ صحیح پہچانا تھا اس نے۔ سر درد تو اس کو تھا، مگر یہ بری چیز نہیں تھی۔ اس کے دل میں بھی درد تھا آج تو، مگر میرال کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کی سب سے اچھی دوست تھی، جس سے وہ سب دلوں کی باتیں شیئر کرتا، مگر جانے کیوں اینا کا ذکر اس سے نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ تو اینا کا ذکر خود سے بھی نہیں کرنا تھا۔ سوائے سرگوشیوں کے اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کافی وہ جھٹ سے پی گیا تھا۔ تھینکس یار میرال، تم نہیں ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ وہ سر پیچھے پھینکتے بولا، جبکہ میرال اس کو آنکھوں میں والہانہ محبت سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی گود میں بیٹھ جائے اور اس کے کندھے پر سر رکھ دے، مگر وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ گئی تھی۔ بہت جلد تم میرے ہوگے شاذل، صرف اور صرف میرے۔ تم پر میرا اختیار ہے، تمہارے جسم پر بھی میرا اختیار ہے، اور تمہاری سوچوں پر بھی میرا ہی اختیار ہے۔ وہ جنونی ہوتی دل ہی دل میں خود سے کلام کرتی بولی، مگر شاذل اس کے دل کی باتوں سے انجان تھا۔ اگر جان جاتا کہ اس کے دل میں شاذل کے لیے کیا باتیں چل رہی ہیں تو شاذل مر کر بھی اس کو خود کے قریب نہ آنے دیتا۔ مگر یہ بات تو تب تھی جب وہ جان جاتا۔ رات کو بھی سوتے وقت اس بھری وش کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے جگمگا اٹھا تھا۔ جیسے ہی اینا کا جسم اس کے جسم سے ٹکرایا تھا، وہ خود کو بے قابو ہوتا محسوس کر رہا تھا اور ایک دم اپنی آنکھیں کھول گیا۔ اینا تو ہر جگہ اسے نظر آنے لگی، اس سے دوری ناگزیر ہوتی جا رہی تھی۔ شاذل نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ رات کا پہر گہرا ہوا، مگر نیند ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں نہیں اتری تھی۔ کمرے کی خاموشی میں شاذل کے دل کی دھڑکنیں تیز رفتار صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ جتنا اس کا خیال جھٹکتا، اتنا ہی اس کا خیال اس کے حواس پر طاری ہوتا جا رہا تھا۔ اینا، اس کے لبوں میں سرگوشی میں اس کا نام لیا۔ اس کے نرم و نازک وجود کا لمس اب بھی اس کی انگلیوں میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو وہ منظر جیسے پھر آب و تاب سے زندہ ہوا۔
اس کی سانسوں کی گرمی، اس کی پلکوں کا ہلکا سا لرزنا، اور وہ لمحہ جب اس کا چہرہ اس کے سینے سے لگا تھا، اسے لگا تھا وقت تھم گیا ہو۔ وہ سونا چاہتا تھا مگر دل اسے دیکھنے پر بضد تھا۔ صبح جیسے تیسے وہ ہاسپٹل پہنچا۔ اس کی نظر بے اختیار اینا کو ڈھونڈنے لگی تھی، جو وارڈ کے ایک کونے میں وہ سفید کوٹ پہنے فائلز دیکھتی نظر آ ہی گئی تھی۔ ایک شریر سی لٹ بار بار اس کے چہرے پر آتی اور وہ نرمی سے اسے کان کے پیچھے اڑس دیتی۔ شازل کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے تھے کہ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہ پایا تھا۔ گڈ مارننگ مس اینا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ ہلکورے لے رہی تھی، جبکہ اس کے گہرے لہجے پر اینا نے چونک کر سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھلکی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ شازل ایک لمحہ رکا، پھر آہستہ سے بولا، آج آپ میرے ساتھ ایک خاص کیس پر کام کریں گی اور میں چاہتا ہوں آپ ہر پل میرے قریب رہیں اور نزدیک سے دیکھیں تاکہ آپ کو ٹھیک سے پتہ چلے کہ سرجری ہوتی کیسی ہے۔ اس کی معنی خیز نظروں پر خائف ہوتے اینا کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے لہجے کو سنبھالتے ہوئے بس اتنا کہا، اوکے سر۔ سرجری روم میں جاتے وقت شازل نے محسوس کیا کہ اینا کے ہاتھ معمول سے کچھ زیادہ کپ کپا رہے ہیں۔ اس نے بغیر سوچے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ریلیکس، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس ایک جملے پر اینا کا دل جیسے پگھلنے لگا تھا، چہرہ لال ٹماٹر ہوا تھا ایک دم استحقاق سے پکڑ لینے پر۔ سرجری ختم ہوئی تو باہر نکلتے ہی شازل نے اسے کچھ دیر کے لیے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہاسپٹل کی چھت پر جہاں پہنچے، جہاں شام کا سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ آسمان سنہری اور گلابی رنگ میں نہا چکا تھا۔ شازل نے اس کے قریب کھڑے ہو کر دھیرے سے کہا، اینا آپ ٹھیک ہیں؟ اگر نہیں تو مجھے بتائیں، کچھ کر سکوں آپ کے لیے؟ وہ اس کے گالوں سے لٹ کو انگوٹھے سے ہٹاتے بولا۔ جیسے ہی اس کا انگوٹھا اس کے گال پر لگا تو اس کا چہرہ حدت سے دہکنے لگا۔ اینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، وہ میں سے نہیں۔ شازل کہہ سکتی ہو تو مجھے، جب ہم اکیلے ہوں۔ وہ ایک دم اس کے قریب آتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا کہ اس کا چہرہ اور سرخ ہوا اور بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے وہ بھاگ جائے، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے اور قریب ہو کر کوئی گستاخی کرتا، اس کا فون بج اٹھا تھا، جس پر وہ لب بینچ کر رہ گیا تھا، مگر اپنے ابو کی کال دیکھ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی تھی۔ شازل بیٹے فوراً اینا کو لے کر اس کے گھر آؤ، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر شازل کی سوچ جیسے منجمد ہو گئی۔ اس نے شوقی انداز میں اینا کا چہرہ دیکھا تھا جسے اسے بتا بھی نہیں پائے گا۔ فوراً چلے میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا تیزی سے ہاسپٹل سے لے کر باہر نکلا تھا کہ وہ ہانپ سی گئی۔ مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گاڑی میں پورے راستے پوچھتی رہی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ مگر گاڑی اپنے گھر کے سامنے رکتے دیکھ وہ بری طرح ڈر گئی، کیونکہ باہر لوگوں کا جھمگھٹا لگا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی، سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اندر پہنچی۔ ہر کوئی اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گھر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ صحن میں سفید کپڑے میں لپٹا اینا کے باپ کا جسم پڑا تھا۔ عورتوں کے رونے کی آوازیں ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ اینا اپنے بابا کی میت کے قریب جا کر ڈھہ سی گئی اور آنسو اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے۔ اگلے ہی لمحے گھر اس کی دلسوز چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ بابا اٹھے نا، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں تنہا کیسے رہوں گی؟ میرا آپ کے علاوہ ہے ہی کون؟ وہ دھاڑے مارتے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ جان آدھی رہ گئی تھی اس کی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے شازل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر بہروز خان اس کے قریب آتے بولے، بیٹا اینا کا اب کوئی سہارا نہیں رہا۔ میں اپنے دوست کی امانت کو یوں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اسے وعدہ کیا ہے پرسوں تمہارا نکاح یہیں ہوگا، لیکن ابو گھر والے ان کو بعد میں بتائیں گے، تم ابھی صرف اینا پر توجہ دو۔ جیسے ہی جنازہ اٹھا تھا وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے سنبھالا تھا اسی عورتوں نے۔ فوتگی کو 2 دن گزر گئے تھے، مگر اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ انکل نے اسے بتایا تھا کہ اس کے بابا بھی یہی چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنے باپ کی آخری خواہش کا احترام کرتے
اس سے نکاح کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ لیکن ابو میں کیسے؟ شاذل نے ہچکچاتے ہوئے اپنے باپ سے کہا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان حالات میں۔ اس کی بات کاٹتے وہ بیچ میں بولے، سوچنے کا وقت نہیں ہے شاذل۔ بہروز خان کے لہجے میں کرخت کی تھی جسے محسوس کر وہ ہتھیار ڈال گیا۔ چند لمحوں بعد محلے کے بزرگوں اور گواہوں کے سامنے مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھے۔ شاذل اور اینا کے لبوں سے 3 بار قبول ہے نکلا اور اینا نے سر جھکا کر نکاح قبول کر لیا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی شاذل کے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھا۔ وہ جس اظہار محبت کے لیے دن گن رہا تھا وہ ایک پل میں تباہ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ یوں اس سوگوار ماحول میں اس کی بیوی بن جائے گی۔ رات کے وقت حویلی کی روشنیاں جگمگا رہی تھی جب گیٹ کے پاس گاڑی آ کر جھٹکے سے رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے شاذل اترا تھا اور دوسری طرف سے سفید دوپٹے میں لپٹی اداس چہرہ جھکائے اینا باہر آئی اور خوف بھری نظروں سے حویلی کو دیکھنے لگی کہ نہ جانے یہ لوگ اسے اپنائیں گے بھی یا نہیں۔ اس کے قدم جیسے زمین پر پڑنے سے انکاری تھے۔ حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سب ان کی طرف دیکھتے حیرت سے کھڑے ہوئے۔ اپنے بیٹے کو کسی غیر لڑکی کی آغوش میں لاتے دیکھ تہمینہ بیگم کڑے تیوروں سے بولی، یہ کیا ہو رہا ہے شاذل؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ شاذل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بہروز خان آگے بڑھتے ہوئے بولے، یہ اینا ہے میرے دوست کی بیٹی، آج سے یہ شاذل کی بیوی ہے۔ ان کی بات سنتے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سب کے چہرے جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ تہمینہ بیگم کے ہونٹ بے یقینی سے لرزے اور غصے سے کانپتی ہوئی اٹھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ میں اسے اپنی بہو ماننے سے انکار کرتی ہوں۔ بغیر ہم سے پوچھے نکاح کر کیسے لیا میرے بیٹے کا اپنے، اور وہ بھی اس سے ہی کیا، اس لڑکی میں؟ شاذل ابھی طلاق دو اسے۔ یہ نکاح میں نے کروایا تہمینہ، اس لیے زبان بند رکھو اپنی۔ بہروز خان کی گرجدار آواز حویلی میں گونجی تھی جبکہ اینا نے کس کے شاذل کا ہاتھ بھینچا تھا۔ میرے دوست کی امانت ہے یہ اور میں اسے یوں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تم چاہو یا نہ چاہو یہ اب اس حویلی کی عزت ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس بات کو مان لو ورنہ تم جا سکتی ہو اپنے گھر۔ اینا کا چہرہ خوف سے مزید جھک گیا۔ لگ رہا تھا ابھی ڈھیر ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے لیے آسان نہیں ہونے والا تھا، مگر یہ سب اتنا برا ہوگا یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ دوسری طرف کھڑی میرال کے اندر جیسے نفرت کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کی زہریلی آنکھیں اینا پر جمی تھی جن میں نفرت کی چنگاریاں بھڑک رہی تھی۔ یہ میری جگہ کیسے لے سکتی ہے شاذل؟ شاذل میرا تھا، پھر یہ کیسے اسے مجھ سے چھیننے کی ہمت کر سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہوئے تھے، درد برداشت کرتے، مگر چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ سجائی تاکہ کوئی اس کے دل کا حال نہ پڑ سکے۔ سب کے تلخ جملے اور تہمینہ بیگم کی سخت نظریں اینا کے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ شاذل نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر اینا کے کان کے قریب دھیرے سے بولا، چلو۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اب ان کے سامنے سے گزرتا چلا گیا تھا۔ اسے لیتے ہوئے اینا نے شرم اور خوف کے باعث ہلکی سی مزاحمت کرنی چاہی، مگر شاذل کی مضبوط گرفت نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ پیچھے اس کی ماں اس کو پکارتی رہ گئی تھی، شاذل میری بات سنو، تم اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، مگر وہ ان کی بات کو انسنی کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، یہ بات واضح کرتے ہوئے ان پر کہ اب اس پر اس کی بیوی کا حق ہے۔ دروازہ بند ہوتے ہی شاذل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو ابھی نیچے سب کے سامنے تھی، اب اس کی آنکھوں میں صرف نرمی ہی نرمی تھی اس کے لیے۔ ڈرو مت، اس نے دھیرے سے کہا، یہ سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اینا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی پلکوں پر نمی اب بھی چمک رہی تھی۔ شاذل نے ایک لمحے کے لیے بس اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب اچانک ہوا ہے، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز بھاری تھی جیسے ہائے لفظ دل کے اندر سے نکل رہا، مگر اب تم میری بیوی بن چکی ہو
اور میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اس کی اتنی قربت پر اینا کی سانسیں مدھم ہونے لگی تھی۔ شازل نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا جہاں دھڑکن تیز چل رہی تھی۔ یہ دل اب صرف تمہارے لیے دھڑکے گا۔ وہ ایک پل کو جھجکی مگر پھر آنکھیں بند کر کے اس لمس کو محسوس کرنے لگی۔ شازل نے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی مگر اس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اینا نے اپنی رخسار کو اس کے سینے سے لگایا تو اس کی سانسوں کی گرمی اور دل کی دھڑکن اس کے اندر کے خوف کو دھیرے دھیرے پگھلانے لگی تھی۔ اینا ابھی تک شازل کی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں سکون اترنے لگا مگر وہ جانتی تھی یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ شازل نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آج آرام کرو، اب سے تمہاری ہر مشکل میرا مسئلہ ہے۔ اینا نے ہلکی سی اس بات میں سر ہلایا اور وہ آہستہ آہستہ الگ ہوئی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر لیٹی جب شازل نے اس کے پاس لیٹتے لائٹ آف کرتے اسے قریب کھینچ لیا۔ نیچے ڈرائنگ روم میں تہمینہ بیگم، میرب بیگم اور میرال صوفے پر بیٹھی غصے سے لب بھینچے ہوئے تھی۔ مامی آپ یہ سب برداشت کر لیں گی؟ میرال نے آہستہ سے کہا مگر اس کے لہجے میں صاف زہر گھلا تھا۔ ایک یتیم لڑکی آ کے آپ کے بیٹے کی بیوی بن گئی اور آپ دیکھتے رہ گئی۔ میں کبھی اسے اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ میرال یہ سب تمہارے ماموں کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے شازل کا نکاح تو کروا دیا مگر اس گھر کی چابیاں ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے ٹکتی ہے وہ یہاں۔ تہمینہ بیگم کا لہجہ زہر آلود ہوا تھا۔ پھر تو ہمیں اس سے آج کی آئی لڑکی کو یہاں سے خود دفع کرنا ہوگا بھابھی، اور شازل کو اس کے خلاف کرنا ہوگا۔ آپ جانتی ہیں نا شازل کی دکھتی رگ کیا ہے؟ میرا بیگم نے اپنی بھابھی کے کان میں جھکتے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ تہمینہ بیگم نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، وہ مسکراہٹ جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ تم فکر نہ کرو میرب، یہ لڑکی زیادہ دن یہاں نہیں ٹھہر پائے گی۔ میرال نے نظریں اوپر شازل کے کمرے کی طرف اٹھائیں جہاں ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی، اور دل ہی دل میں کہا شازل صرف میرا تھا اور میرا رہے گا نا۔ تمہیں یہاں سے بہت جلد دفع کر دوں گی۔ میں اور اس کی محبت بھری آغوش کی حقدار صرف میں ہوں گی۔ وہ زیر لب بولی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اب تو تمہیں میری آغوش میں پناہ ڈھونڈنی چاہیے۔ اس کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں دیکھتے اینا نے اسے دور ہونے کی کوشش کی۔ جو بھی تھا وہ اس کا باس رہ چکا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا وہ اس کے ساتھ ایسے اتنے قریب ایک بیڈ پر ہو گئی۔ خوف اور شرم سے اس کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی اور شازل کے لب گستاخیاں کرنا چاہ رہے تھے، اپنی پیاس بجھانا چاہ رہے تھے۔ اچانک شازل کے ہاتھوں نے اپنی بے باکی دکھائی تھی۔ اینا کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ اس نے اپنی کمر پر لپٹا اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سر، وہ سرگوشی کرتے بولی۔ اپنے اناری چہرے سے جب وہ اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے اسے اپنے سینے میں سے جکڑ گیا تھا۔ اس کے لب ایک دم قریب آ جانے پر اینا کی آنکھیں جھکی تھی۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں کو بغور دیکھتی اسے یوں ہی جکڑے رخ پلٹ گیا۔ رخ پلٹتے وہ اس پر حاوی ہوا۔ اینا نے گہرا سا سانس بھرا تھا جن میں وہ اپنی سانسیں شامل کر گیا۔ شازل اس کے عارضی پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں ڈر تھا مگر چاہے جانے کی طلب بھی تھی۔ تو کیا وہ بھی یہی چاہتی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی وہ اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا جس پر اینا نے تڑپتے ہوئے سسکی بھری۔ اس کے چھونے میں اتنی شدت تھی کہ اینا کا نازک وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ وہ بہت شدت سے اس کے نازک لبوں سے جڑا تھا۔ اس کے نازک لبوں کو اپنی دسترس میں لیے وہ اس کی سانسیں بے رحمی سے اپنے اندر منتقل کر رہا تھا۔ اس کے نچلے لب کو اس نے دانتوں میں دباتے اس کی سانسیں اپنے اندر سموئی تھی۔ اینا کی سسکیاں کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ کہاں دیکھی تھی اس نے کسی مرد کی اتنی قربت؟ وہ پہلی مرتبہ اسے چھو رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ اس کی شدتوں میں بے پناہ پیار کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ شرم سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آج اس کی شدتوں میں سب کچھ محسوس کر سکتی تھی کیونکہ آج اس نے بڑی محفل میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ محرم کی قربت تو آب حیات ہوتی ہے،
یہ تو اسے شازل کی بے باک نظروں سے پہلے معلوم ہو گیا تھا۔ وہ اسے محبت کرنے لگا ہے۔ شازل اس کے لبوں کو ایک آخری دفعہ رب کرتے اس کی گردن پر جھکے، اپنے لبوں سے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کی گردن پر اس کی جنون خیزیاں رقم ہونے لگی تھی۔ اینا کی آنکھوں میں جذبات کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس کے لبوں کا رخ اس کی دھڑکنوں پر تھا۔ وہ جھکتے اس کی دھڑکنوں پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ اینا کی لذت بھری سسکیوں میں اضافہ ہوا۔ شازل نے اپنا چہرہ اٹھاتے اینا کے چہرے کو پیار سے دیکھا تھا جو شرم سے سرخ پڑ رہا تھا۔ شازل اس کی کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے اس کے لبوں پر جھکتے اب اسے زور سے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ شازل نے جب ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ کی روشنی بجھائی اور کمبل مزید خود پر لیتے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے چاہیں تو وہ بے ساختہ بول اٹھی تھی، پلیز آج نہیں، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس کی اس فرمائش پر اس نے بامشکل خود پر بند باندھا تھا، مگر اندر ہی اندر شازل کی شدتیں لمحہ بلمحہ زور پکڑ رہی تھی۔ وہ کپ کپا رہی تھی۔ اسے لگا آج اگر شازل ہر حد سے گزرا تو اس کی شدتوں پر آج اینا کا دم ہی نکل جائے گا۔ ایسا انداز، ایسی شدتیں بھلا کب دیکھی تھی اس نے اسے ڈیسنٹ شخص کی جو ہر وقت اس سے کام کی بات کرتا۔ ٹھیک ہے، مگر جلد خود کو راضی کر لو کیونکہ تم کو دیکھ کر میں بن پیے ہی بہک جاؤں گا۔ اگلی بار شاید اتنے قریب آ کر اپنی پیاس بجھائے دور نہ جا پاؤں۔ وہ اس کو اپنی سلگتی گرفت میں چاروں طرف سے جھکڑتے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے بولا اور ساتھ ہی لپٹائے رکھا۔ اسے لگا تھا کہ رات گہری ہوتے وہ پھر اس کے قریب آنا چاہے گا یا اسے زبردستی کرنا چاہے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اس نے اسے حقیقت میں وقت دے دیا تھا۔ پھر اس کی گہری گرم آغوش میں کب اسے گہری نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیچے اترا تھا ناشتے کے لیے تو سب اسے خوش مگی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ کیسے وہ اس کی اتنی قریب آتا جا رہا ہے۔ یہ ان سبھی گھر والوں کو منظور نہ تھا کیونکہ اس لڑکی کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، نہ وہ کوئی جہیز لائی۔ ایسی سوچ تہمینہ بیگم اور میرب بیگم کی تھی۔ میرا بیگم تو ویسے بھی خود اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کی بہو بنانا چاہتی تھی، اس لیے وہ تو جلد از جلد چاہتی تھی کہ یہ لڑکی یہاں سے 9-2-11 ہو جائے تاکہ ان کی بیٹی حویلی کی مالکن بن سکے، مگر اس نئی لڑکی نے آتے ہی سب کچھ چوپٹ کر دیا تھا۔ اس لیے اب وہ پلان بنا چکی تھی کہ اس کو کیسے گھر سے باہر نکالنا تھا۔ شازل کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرنی تھی تاکہ وہ اس کو چھوڑ کر میرال سے شادی کر لیتا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس شدت سے اپنی بیوی کو چاہتا ہے۔ لیکن اس بات کا اندازہ جلد انہیں ہونے والا تھا۔ اب کیا یہ لڑکی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرے گی؟ تہمینہ بیگم ایک دم کڑک لہجے میں بولی، کیونکہ بہروز صاحب میز پر موجود جو نہ تھے۔ جب وہ انہیں خوشمگی نگاہوں سے گھور گیا تھا، ماما آپ میری بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ اس کے بارے میں یوں بات کریں۔ وہ ایک دم اپنی ماں کے منہ پر بولا تو وہ بے شکینی سے اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھنے لگی جو ان کے آگے ایک لفظ کبھی نہیں بولا تھا، باہر سے پڑھ کے آنے کے باوجود بھی آج کل کی آئی لڑکی کے لیے ان کے آگے زبان چلانے لگا۔ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اندر ہی اندر اس کے دل میں اور اشتعال اٹھا تھا اور شدت سے انہیں چاہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو گھر سے اٹھا باہر پھینکے۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے کھانا کھایا تھا۔ جب وہ اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانے لگا تھا جو پر، مگر میرا بیگم بیچ میں ہی بولی تھی، بیٹا اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ شیریں لہجے میں بولی تھی۔ وہ اپنے بھتیجے کے سامنے برا تو بننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میٹھی چھری چلانی چاہیے تھی۔ اور کہاں لے کر جاؤں گا؟ یہ بھی میرے ساتھ ہی جاب کرتی ہے، مجھے اسسٹ کرتی ہے، تو گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں اس کو؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر ان کے صاف منہ پر اس لیے نہیں بولا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں کریں گے، اس لیے اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا چاہتا تھا۔ اتنے میں بہروز صاحب بھی بولے تھے، بیٹا اس کو گھر چھوڑ جاؤ، پہلے ہی وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہے، تم اسے کام کی ٹینشن دینا چاہتے ہو کیا؟ وہ اس کو گھور کر بولے تھے، جب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو مجبوراً اینا کو یہیں پر چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ بار بار جاتے ہوئے وہ اس کو دیکھ رہا تھا، جس پر اینا کو ہنسی تو بہت آئی تھی مگر وہ لبوں میں ہی
بینچ کر رہ گئی۔ وہ اس کو باہر دروازے تک سی آف کرنے گئی۔ جب وہ یک تک اس کو ہی دیکھتا جا رہا تھا، اس کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا جاب پر جانے کا دل نہیں تھا، مگر وہ اپنا دل مار کر جا رہا تھا۔ اس بات کی سب سے زیادہ ہنسی آ رہی تھی اینا کو۔ وہ بار بار اس کا چہرہ دیکھتی اور ترس کھاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے بار بار ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ جب وہ زبردستی اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹا گیا۔ کیوں نہ دیکھوں؟ اب اس پر بھی پابندی ہے۔ ایک تو میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور اوپر سے کیا اب تمہیں دیکھوں بھی نہ؟ وہ اس کو خفگی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور اس کی یہ ہنسی دائمی رہنے کی دعا اس نے ہمیشہ کی تھی۔ اچھا ہے، ہنس لو۔ تو میرے اوپر ابھی تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے نا، اس لیے میرے دور جانے پر اتنی تکلیف نہیں ہو رہی۔ جس لمحے تمہیں مجھ سے سچا پیار ہوا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اپنی محبت سے 2 لمحے کے لیے بھی دوری برداشت نہیں ہوتی، مگر تم نہیں سمجھو گی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بے چارگی سے بولا تھا جب اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ آپ نہیں جانتے آپ میرے لیے کیا ہے۔ آپ میرے محسن بھی ہیں، میرے محافظ بھی ہیں، اور شاید بہت جلد محبت بھی بن جائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ آنے والے وقت میں ہو جائے گا۔ وہ اس کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہی بولی تھی جب اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا اور اس کی سانسیں اپنے اندر منتقل کرنے لگا۔ اس کے اس انداز میں اتنی شدت تھی کہ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے آتے جاتے لوگوں کی بھی پرواہ نہ کی تھی اور ایک دم اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، اتنی بے باکی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف اور ڈر کے۔ اس نے اسے زبردستی پیچھے ہٹانا چاہا، مگر اس کی پیاس تو جیسے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جیسے اس کے لب اینا کے لبوں سے ٹکراتے وہ مدہوش ہو جاتا، اور اسے دور جانے پر اس کا دل نہیں کرتا تھا، مگر اینا کو اب سانس لینے میں مشکل آنے لگی، اس لیے اس کو دھکا دیتے ہوئے جھنجھوڑ کر دور کر گئی تھی، اور ایک دم گہرے گہرے سانس بھرنے لگی اپنے سرخ چہرے کے ساتھ، جو وہ اسے معنی خیزی سے دیکھنے لگا تھا، جبکہ وہ کچا چبا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تھی جب وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ اب ظاہری بات ہے، پورے دن کے لیے جا رہا ہوں، ایک ڈوز تو چاہیے ہوگی نا مجھے پورا دن گزارنے کے لیے۔ صد افسوس تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا تھا جب وہ کمر پر ہاتھ اٹکا کر لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تھی۔ تو کیا آپ مجھے اپنے ساتھ ہاسپٹل اس لیے لے جانا چاہتے تھے کہ آپ کا موڈ فریش ہو سکے، یا اس لیے کہ میں بور نہ ہوتی؟ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ارے میری بیوی تو میرے ساتھ رہتے رہتے ذہین ہو گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر اس پر جھکنے والا تھا جب وہ اسے دھکا دیتی باہر نکال چکی تھی۔ جائیے اور جلدی آئیے گا، وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے ہاتھ ہلاتے بول رہی تھی، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد ہی وہ اداس ہو گئی تھی۔ دل اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے چاہنے لگا۔ تو کیا وہ واقعی اسے محبت کرنے لگی تھی؟ یہ اس کی 2 پل کی دوری بھی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اداس ہوتی یہ سوچ کر اندر جانے کو پلٹی تھی جب اس نے اپنے پیچھے میرال کو کھڑے دیکھا، جو سرخ نگاہوں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جسے دیکھ کر وہ 1 منٹ کے لیے دہل کر رہ گئی تھی۔ تو کیا اس نے وہ سب دیکھا تھا جو شاذل اس کے ساتھ کر رہا تھا؟ ایک دم شرم سے اس کا چہرہ دہکنے لگا تھا، آگ کی مانند جب اسے پتا چلا کہ میرال اسے دیکھ چکی ہے۔ شاذل تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہے، وہ اس کے چاروں طرف گھومتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، جبکہ وہ نہ سمجھی تھی، اسے دیکھنے لگی تھی۔ آخر وہ ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ میں کچھ سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی، وہ اس کو دیکھتے ہوئے صاف لہجے میں بولی، جب وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ایسا تمہیں لگتا ہے، مگر شاذل کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا۔ اس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جانے تمہیں کتنی دیر سے چاہتا ہو، اور آج اس کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ اس کے لہجے صاف زہر ٹپک رہا تھا، جس پر اس کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ بھی شاذل کو چاہتی ہے۔ آپ میرال ہیں؟ اس کی دوست، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ اپنے لہجے میں کڑواہٹ لیے بولی۔ ہاں میں ہوں اس کی دوست، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہوں گی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟
وہ کاٹ داری سے بولی، جس پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ میری بھلا آپ سے کیا دشمنی؟ آپ شازل کی دوست ہیں، میں بھی آپ کی دوست بننا چاہتی تھی۔ اس نے خود ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے وہ ایک دم تھام کر جھٹکے سے اپنے قریب کر چکی۔ تم میری دوست کبھی نہیں بن سکتی، کیونکہ سوتنے کبھی دوست نہیں بنا کرتی۔ وہ اس کے کان میں زہر انڈیلتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ ششت کھڑی رہ گئی کہ آخر وہ کہہ کیا گئی ہے؟ تو کیا اس سب سے شازل بھی آگاہ تھا؟ اگر آگاہ تھا تو اس نے اس کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں گرا پڑی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شازل سے اس بارے میں بات کرے گی، مگر اسے یہ موقع میسر نہ آیا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، اس کی ساس کے تانے اور پھوپھو کے تانے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، جنہیں وہ خاموشی سے سہتی تھی، شازل کے سامنے ذکر نہ کرتی۔ وہ بیچارہ تو رات تھکا تھا، اور وہ رات کو بھی ان کو ٹینشن دے دیتی تو کیا فائدہ تھا اس کی محبت کا۔ اے لڑکی، آج شازل کی سالگرہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم یہ ساڑی پہن کر تیار ہو جاؤ۔ ہم لوگ اس کے لیے کچھ چیزیں خریدنے جا رہے ہیں، وقت پر پہنچ جائیں گے۔ اتنی دیر تک گھر کو سجا دینا اور خود ساڑی پہن کر اچھی سی تیار ہو جانا۔ تہمینہ بیگم پہلی بار اس کے لیے ایک ساڑی لاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ حیرت بری نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگی کہ وہ تو کل تک اسے نفرت کرتی تھی، پھر آج یوں محبت برے مظاہرے کیوں کرنے لگی؟ اس نے مشکوک لہجے میں ان کو دیکھتے دل ہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ بات بھی سب خیالوں پر بھری تھی کہ آج شازل کی برتھ ڈے ہے اور وہ بھی اس موقع کو اچھی طرح منانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ان کا دیا ہوا تحفہ تھام لیا۔ کیوں نہیں آنٹی، میں دل و جان سے ان کی برتھ ڈے کو اچھا بنانے کی کوشش کروں گی، پورے گھر کو اچھی طرح سے سجاؤں گی۔ کوئی بھی کام ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی ماں نہیں تھی تو وہ اپنی ماں کو ان میں ہی تلاش کرتی، مگر وہ الگ بات تھی کہ وہ کبھی اس کو بیٹی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ میری بیٹی تمہیں تیار ہونے میں مدد دیتی کی، لیکن یاد رکھنا تمہیں باقی کی تیاری خود ہی کرنی ہوگی۔ ہم سب کو شازل کے لیے کچھ نہ کچھ لینا ہے، اس لیے سبھی باہر جا رہے ہیں، اور تمہارے انکل وغیرہ شام کو شازل کے ساتھ ہی گھر لوٹیں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک تم گھر میں اکیلی رہو گی، کچھ ہوگا تو نہیں، ڈرو گی تو نہیں؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پریشان کن لہجے میں بولی تھی۔ یہ لہجہ بناوٹی تھا، وہ ذرا بھی محسوس نہ کر پائی تھی۔ دل ہی دل میں تہمینہ بیگم کے لڈو پھوٹ رہے تھے، کیونکہ جو چال وہ چلنے والی تھی اس سے شازل کے دل میں ہمیشہ کے لیے یہ لڑکی اتر کر رہ جاتی۔ نہیں آنٹی، میں نہیں ڈرتی، کوئی بات نہیں، آپ جا سکتی ہیں، میں سب کچھ کر لوں گی، وہ اشتیاق بھرے لہجے میں بولی تھی، اس بات سے انجان کہ آج اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس نے ان کا تحفہ کھول کر دیکھا، جو سرخ رنگ کی ساڑی تھی، مگر اس کا گلا نہایت ڈیپ تھا۔ اسے یہ دیکھ کر عجیب لگا، کیا یہ لوگ پارٹی وغیرہ اس طرح کے کپڑے پہنتے؟ وہ ایک دم سوچ کے رہ گئی، مگر اگلے ہی پل اس نے یہ سوچا، اگر اس نے لباس زیبتن نہ کیا، اپنی ساس کی طرف سے دیا ہوا، تو شاید اس کی ساس کو غصہ آ جائے یا وہ اس سے اور نفرت کرنے لگے۔ وہ ویسے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ شازل کی پسند ہے، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کھٹے دل سے اس ساڑی کو زیبتن کر لیا تھا۔ اپنے گلے کو پلو سے چھپاتے ہوئے وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ آگے سے گلا جتنا گہرا تھا اتنا ہی پیچھے سے بیک لیس بھی تھا۔ اس نے اپنے بال کمر پر کھول لیے تھے تاکہ کچھ بھی واضح نہ ہو، مگر گلے کا کیا کرتی؟ اور آستینیں بھی نہایت باریک تھی، جسے دیکھ کر اسے خود ہی شرم آ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شال لپیٹ لے گی جب سب آئیں گے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس کے بیٹھنے تک شازل کی بہن بھی اندر آ چکی تھی۔ واو بھابھی، یو آر لکنگ سو ہاٹ، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہوئے بولی تھی، مگر یہ تعریف بھی اسی کی طرح نکلی تھی۔ یہ بھی وہ جان نہ پائی تھی کتنی معصوم تھی کہ وہ لوگ اس کے لیے قبر کھود رہے تھے اور وہ خود اندر لیٹنے کے لیے تیار تھی۔ چلیے اب میں آپ کو تیار کر دیتی ہوں۔ وہ اس کو آئینے کے سامنے بٹھاتے اس کا میک اپ کرتے ہوئے دل ہی دل میں ہنس رہی تھی اس کی کم عقلی پر، کہ وہ کیسے ان سب پر بھروسہ کر سکتی۔ جو سب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے وہ انہی کے ہاتھ میں خود کو سونپ چکی تھی، جانے بغیر کہ وہ اس کے لیے کتنا گھنونا کھیل تیار کریں۔
وہ جلد ہی اس کو تیار کر چکی تھی اور اب وہ لوگ باہر نکلنے والے تھے۔ بھابھی آپ سب تیاریاں دیکھ لیں گی نا؟ اگر آپ کو میری ہیلپ چاہیے تو میں گھر پہ ہی رک جاتی ہوں۔ وہ اچھا بننے کے لیے بولی تھی مگر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی اس کی نادانی پر۔ نہیں تم جا سکتی ہو، میں کر لوں گی اکیلے، کوئی بات نہیں۔ وہ پیار سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو کیا چاہیے تھا کہ سب لوگ اس کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے؟ وہ تو اس لیے اپنا بیسٹ دے رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ ان لوگوں کی گندی ذہنیت کو کبھی نہیں بدل سکتی۔ وہ لوگ جا چکے تھے، پیچھے وہ تنہا سارے گھر کی ڈیکوریشن کرتی رہی۔ یہ ساری ڈیکوریشن کرتے کرتے اس کو 3 گھنٹے لگے تھے۔ کھانے کی ڈشز بھی آج وہ خود ہی دیکھ رہی تھی کیونکہ اس نے ساری ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ اب وہ بھاگ بھاگ کے ہلکان ہو چکی تھی کہ اس کی ٹانگوں میں ذرا بھی جان نہ رہی۔ صبح صحیح سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا دل کیا کھانا کھا لے مگر یہ سوچا کہ وہ لوگ کسی بھی وقت پہنچتے ہوں گے۔ اس نے تیاری کو فوقیت دی اور ساری تیاری کرنے لگی۔ جب ایک دم ہی گھر کی لائٹ بند ہوئی، وہ اندر تک سہم کر رہ گئی اور جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا، یہ اچانک گھر کی لائٹ کیسے چلی گئی؟ کوئی ملازم بھی تو موجود نہ تھا گھر کے اندر جسے کہہ کے وہ باہر کی لائٹ آن کروا سکتی۔ آج سارے ملازم چھٹی پر کیوں تھے؟ یہ سوچ اس کے ذہن میں لہرائی مگر اس نے پھر بھی اپنی ساس سے نہیں پوچھا تھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نہ ہی اس نے فون کر کے شاذل کو بتایا، مگر اب وہ بری طرح ڈر چکی تھی، اس لیے وہ شاذل کو فون کر کے بلانا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً شاذل کو فون کیا۔ شاذل نے اس کی ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ جب وہ پریشانی سے بولا، کیا بات ہے میری جان؟ شاذل گھر کی لائٹ چلی گئی اور میں گھر میں اکیلی ہوں۔ وہ چاروں طرف خوف سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ پریشانی سے بولا تو گھر کے ملازم کہاں؟ وہ فون کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جب اس نے فوراً دانتوں تلے زبان دبائی تھی کیونکہ اس کی ساس نے اسے منع کیا تھا کہ شاذل کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں دینی اور وہ خود اسے کال کر کے پریشان کر چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں ڈر گئی تھی، اس لیے تمہیں فون کر دیا۔ کوئی بات نہیں، تم ایک کام کرو اپنا، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن پھر بھی تم گھر میں اکیلی کیوں ہو؟ باقی سب کہاں ہے؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ اس نے فوراً کال کٹ کر دی مگر جیسے ہی اس نے کال کاٹی پیچھے سے کسی نے اسے اپنے گرفت میں لیا تھا کہ وہ حواس باختہ ہوتے پیچھے پلٹی اور ششت نگاہوں سے آنے والے کو دیکھنے لگی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی مگر اندھیرے میں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے لاکھ کوشش کی خود کو چھڑوانے کی مگر وہ فولادی گرفت اس کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اندر سے بری طرح ڈر گئی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو؟ چھوڑو مجھے، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی مگر اس کے سن ہی کون رہا تھا۔ آنے والا جو بھی تھا اس کو نہایت برے طریقے سے چھو رہا تھا۔ جو اس کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ مت رو، آج تو ہم اپنے رنگین لمحات کو مزے سے انجوائے کرنے والے ہیں، وہ شخص اس کے چہرے پر اپنی گندی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا جس پر وہ سسک پڑی تھی اور خود سے اس کو دور ہٹانا چاہا۔ اس نے فون پکڑ کر شاذل کو ملانا چاہا مگر اگلے ہی پل وہ اس کا فون تھام کر اسے جھٹکے سے پھینک چکا زمین پر کہ اس کا فون ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ بری طرح ڈر چکی تھی، اب اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ کسی اپنی مدد کو بلاتے، وہ اس کی گردن پر دانت کاٹتا اس کی چیخیں نکالنے کی وجہ بنا تھا۔ چھوڑو مجھے، خدارا چھوڑو، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں شادی شدہ ہوں۔ وہ روتے ہوئے بلکی تھی مگر اس بے رحم درندے کو پرواہ ہی کہاں دی۔ وہ اچانک باہر بھاگی تو وہ لاؤنج میں اسے دبوچتے اسے گردن سے نوچنے لگا تھا۔ اس کی آستین بھی پھاڑ چکا تھا اور اچانک اس کے جیسے ہی لبوں پہ جھکنے لگا تو لائٹ آ گئی تھی۔ کمینی لڑکی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میرے بیٹے کے جانے کی دیر تھی کہ تم نے ایک غیر مرد کو گھر میں بلا لیا، اس کے ساتھ گل چھڑلے اڑانے لگی تھی، اس کی عزت کا بھی پاس نہیں کیا۔ بے شرم لڑکی، نکل جا میرے گھر سے۔ وہ سب لوگ جو اچانک ہی آئے تھے ان کو اس بری حالت میں دیکھ کر تہمینہ بیگم کا خون کھول اٹھا تھا اور وہ دھاڑتے ہوئی بول رہی تھی اور اسے بالوں سے دبوچ کر اس لڑکے سے الگ کیا۔ اس لڑکے نے بھاگنے کی کوشش کی تو شمروز صاحب کے بیٹے اسے تھام چکے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا اس لڑکی نے کیا،
اس لڑکی نے مجھے بلایا تھا، ورنہ مجھے اس گھر کا معلوم کیسے؟ اور یہ کیسے پتا چلتا کہ یہ اکیلی تھی؟ وہ ایک دم حواس باختہ سا بولا تھا، 2-4 لاتے اور گھونسے کھانے کے بعد، جبکہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرا یقین کریں آنٹی، میں نے اس کو نہیں بلایا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں، یہی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائیاں دیتی بولی، مگر وہاں یقین ہی کسے تھا؟ سب اسی آنکھوں میں شک لیے دیکھ رہے تھے۔ تو تم اپنے کپڑوں کی کیا وضاحت ہوگی؟ لڑکی، ایسے کپڑے تو شریف لڑکیوں کے پہننے والے نہیں ہیں جو تم نے پہن رکھے۔ اب کی بار میرب بیگم اس پر تاک تاک کر وار کرتے ہوئے بولی تھی، جب وہ لڑکھڑا کے نیچے گئی۔ میری بات کا یقین کریں، میں ایسی نہیں ہوں، یہ تو مجھے آنٹی نے دیے تھے کپڑے پہننے کے لیے، اور کہا تھا شازل کی برتھ ڈے ہے، ہم لوگ باہر جا رہے ہیں اس لیے۔ وہ سسک سسک کر بولی تھی، جبکہ آج تو بہروز خان کی آنکھوں میں بھی شک جھلک رہا تھا۔ کیا انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے غلط لڑکی کا انتخاب کیا تھا؟ وہ رو رہی تھی، اپنی صفائیاں دے رہی تھی، مگر کسی کو اس پر یقین نہ تھا۔ جھوٹ مت بولو لڑکی، میں کیوں دینے لگی تمہیں؟ آج تو شازل کی برتھ ڈے بھی نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیسے کر سکتی ہو تم؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی ساس کا بدلتا روپ دیکھ رہی تھی، جنہوں نے خود کہا تھا کہ شازل کی سالگرہ ہے، اسے تیاری کرنی ہے، تو کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ اسے پھنسانے کے لیے جال بنا گیا تھا؟ اب اس کو ایک ایک بات صاف نظر آنے لگی، مگر وہاں اس پر یقین کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اب تمہارا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا، نکلو یہاں سے۔ میرا بیگم اور تہمینہ بیگم اس کو گھسیٹ کر باہر نکالتے ہوئے بول رہی تھی، جب وہ ایک دم اندر آتے ہوئے شازل کے قدموں میں گری، اور اس نے اپنی سرخ نگاہیں اٹھا کر شازل کو دیکھا، جو اپنی متاع جان کو یوں زمین پر اپنے پاؤں میں پڑے دیکھ تڑپ گیا تھا۔ فوراً سے اسے اٹھایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکالنے کی؟ وہ ایک دم دھاڑا تو سارے لرز اٹھے۔ خوف سے انہوں نے ایسا جنونی انداز شازل کا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شازل بیٹا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس نے ہی اس لڑکے کو بلایا تھا، اور دیکھو تمہارے پیچھے رنگ رلیاں منا رہی تھی، یہ تمہاری نہیں ہو سکتی، یہ تو پہلے پتہ نہیں کتنے مردوں سے پہلے ہی مل چکی ہے۔ وہ اس کے کردار کو نشانہ بناتے ہوئے بول رہی تھی، جب وہ چیخ اٹھا تھا، بس بس امی بس کریں، اور کتنا گریں گی آپ اور پھوپھو اس کو نیچے گرانے کے لیے؟ مجھے اس پر پورا یقین ہے، آنکھیں بند کر کے میں اس پر پورا یقین کرتا ہوں۔ جو لڑکی اپنے شوہر کے پاس آنے سے ڈرتی رہی، وہ کیا خود کسی غیر مرد کو اپنے قریب آنے دے گی؟ اور تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شازل ایک دم دھاڑ کر کہتا ہوا اس لڑکے کے پاس آیا تھا، اور اس سے مار مار کر ادمرا کر چکا تھا۔ بول، کس نے کہا ہے تجھے یہ سب کرنے کے لیے؟ ورنہ آج یہیں تجھے زمین میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا قہر لیے تھا کہ وہاں وہ باقی سب بھی ڈر گئے تھے۔ میرال جو خوش ہو رہی تھی کہ اب اس کی جان اینا سے چھوٹ جائے گی، اس لڑکی کے منہ سے اعتراف سن کر وہ بھی صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ مجھے یہ سب کرنے کے لیے ان عورتوں نے کہا تھا، اگر یہ مجھے نہ کہتی تو میں یہاں کیوں آتا؟ یہ لڑکی بے قصور ہے، وہ زخمی حالت میں بولا تھا۔ اس سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر اسے اپنی جان پیاری تھی، پیسے نہیں، اس لیے اس نے سب کچھ فر بول دیا تھا۔ اپنی پول یوں سب کے سامنے کھلتے دیکھ تہمینہ بیگم اور میرب بیگم انگشتے بدنام رہ گئی تھی۔ نہیں بیٹا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ملا ہوا اس لڑکی سے، اس کی بات پر یقین نہ کرنا، تہمینہ بیگم نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تھا، جب اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ خبردار امی، اب آپ مجھے ہاتھ لگانے کا حق نہیں رکھتی۔ آپ نے کیسے میری بیوی کو کسی اور مرد کے حوالے کر دیا؟ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ میری عزت ہے، آپ نے میری عزت کو 2 کوڑی کا کرنا چاہا۔ میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر آپ کے سینے میں میری بیوی اتنی ہی بوجھ ہے تو میں اس کو لے کر کہیں چلا جاؤں گا۔ وہ ان سب گھر والوں کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا، اور پھوپھو، آپ جتنا جلدی ہو سکے اپنے رہنے کا بندوبست کہیں اور کر لیں، کیونکہ میں آپ کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سے میری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی۔ مگر بیٹا خاموش رہیے۔ وہ انہیں جھڑک چکا تھا، جس پر انہیں اپنی اتنی
بے عزتی محسوس ہوئی تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہ پائی اور وہاں سے جا چکی تھی اپنے کمرے میں، جب بہروز صاحب آگے آتے اس سے معافی مانگنے لگے۔ بیٹا، یہ سب میرا قصور ہے، مجھے ہی سب کچھ روکنا چاہیے تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا، مگر میرا یقین کرو آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری طرفداری نہیں کر پایا۔ وہ اینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر شرمندگی سے نظریں جھکائے ہوئے بولے تھے، جو ابھی تک سسک رہی تھی اور اپنے شوہر کے گلے میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس وقت وہ اتنی قابل رحم لگ رہی تھی، وہ جب اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے کمرے میں لے گیا اور اس کے روتے وجود کو اپنی پناہ دی۔ میری جان فکر مت کرو، میں ان سب سے لڑ جاؤں گا مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم کہتی ہو تو ہم ان سب کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی خود کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے اور شدت درد سے سرخ پڑ رہی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے مگر مجھے مت چھوڑنا شازل، تمہارے علاوہ میرا یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے جب شازل اسے اپنے وجود کا حصہ بنا گیا۔ اس بات کو کافی دن گزر چکے تھے۔ تہمینہ بیگم راہ راست پر آ چکی تھی۔ میرب بیگم کو انہوں نے گھر لے دیا اور وہ وہاں شفٹ ہو گئی، اور اگلے ہی دن تہمینہ بیگم نے اینا سے معافی بھی مانگی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ میں صحیح غلط میں فرق کرنا ہی بھول گئی ہوں، لیکن تم مجھے معاف کر دینا پلیز، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی دل بڑا کرتے انہیں معاف کر دیا۔ آخر کیا کرتی، وہ اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ سبھی اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگے تھے، مگر میرال کو یہ کہاں ہضم ہونا تھا، وہ تو اپنی محبت کو پانا چاہتی تھی۔ اس سے اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آج ہی وہ 2 دن کے لیے وہاں رہنے آئی تھی۔ اس نے اس کو اپنا بنانے کی ٹھانی تھی۔ رات وہ جب نیچے اپنی اسٹڈی میں بیٹھا، کوئی کیس سرجری کا کیس اسٹڈی کر رہا تھا، اس کے سامنے آئی تھی نائٹی پہنے ہوئے، جبکہ اس کو نائٹی میں دیکھ کر شازل حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ میرال جیسے مرضی کپڑے پہن لیتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی شازل کے سامنے نائٹی پہن کر آنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ آج اس کو کیا ہو گیا تھا؟ میرال کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کس لباس میں تم میرے سامنے آئی ہو؟ فوراً جاؤ یہاں سے۔ مگر وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا، مگر وہ ضدی لہجے میں اس کی بات نظر انداز کرتے آگے آتے اس کی گود میں بیٹھ گئی تھی کہ وہ شدید حیرت سے ساکن ہی تو رہ گیا تھا۔ آخر میرال کو ہو کیا گیا تھا؟ یہ کیسا رنگ ڈھنگ تھا اس کا جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، چھوڑ دو اسے۔ اس کی دوست اس کے قریب ہوتے بولی جب وہ اس کے ہاتھ بری طرح جھٹک گیا تھا۔ بے شک تم میری بیسٹ فرینڈ ہو میرال، مگر میری محبت میری بیوی ہے، مجھے اپنی جانب مائل کرنے کی بیکار کوشش مت کرو۔ مجھے نہیں پتا یہ خناس کس نے تمہارے ذہن میں بھرا ہے، جو تم اب اس سطح سے اتنی نیچے گر گئی ہو کہ یوں اپنے آپ کو بے آبرو کرنے کے لیے تیار ہو۔ مگر میں تم پر واضح کر دوں کہ تم میری بیوی کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ صرف دوست ہو تو دوست بن کے رہو، خود کو دوست کے مقام سے بھی مت گراؤ۔ میرال کو نہایت غصہ آیا تھا اس کا صاف انکار پر، مگر دروازے میں کھڑی شازل کی بیوی کو دیکھ وہ ایک دم شازل کے لبوں پر جھک گئی، جس پر باہر کھڑی اینا ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ کچھ گرنے کی آواز پر جھٹکے سے دھکا دیا شازل نے میرال کو، اور دروازے کی طرف سست پڑتی دھڑکنوں سے دیکھا جہاں اس کی جان سے زیادہ عزیز بیوی کھڑی تھی۔ اینا میری بات سنو اینا، مگر وہ اسے وہیں روک گئی تھی۔ خبردار ایک بھی قدم مت بڑھائیے گا میری طرف، وعدے مجھ سے اور رنگرلیاں کسی اور کے ساتھ منا رہے ہیں آپ شازل خانزادہ، تف ہے آپ کی محبت پر۔ اینا میرا یقین کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ خود میرے قریب آئی تھی، میں اس کے قریب نہیں گیا۔ میں تو اس کو ہمیشہ بہنوں کی طرح سمجھتا رہا، میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کرے گی، میری محبت کی نظروں میں مجھے گرانا چاہے گی۔ وہ نفرت بری نگاہوں سے پلٹتے ہوئے میرال کو دیکھنے لگا، جو چہرے پر مصنوعی تاثرات لیے اس کی طرف آئی۔ شازل یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے وعدے کیے تھے شادی کے، اور اپنی بیوی کے سامنے
میری محبت کو کیوں ٹھکرا رہے ہو تم؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جب وہ زبردستی اس کو نیچے جھٹک گیا تھا۔ خدا کی قسم یہ سچ نہیں ہے نا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ تو میری دوست تھی، میں سمجھ نہیں پا رہا، ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ تم میرا یقین کرو، وہ بے بسی سے چلا اٹھا۔ میرال کو لگا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی، ان دونوں کا گھر توڑنے میں وہ کامیاب ٹھہری ہے، کیونکہ اینا کے دل میں وہ شک ڈال چکی تھی، اور اب تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہے گی جو کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور وہ اس کے ساتھ خوشی خوشی رہے گی۔ اینا کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی کو دیکھ کر شازل کو لگا تھا کہ وہ ناکام ٹھہرا ہے، جب وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنسی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ دونوں حیرت بری نگاہوں سے اینا کو دیکھنے لگے جو کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، واٹ اے ایکٹنگ یار، کتنا شوق ہے تمہیں اداکاری کرنے کا، وہ میرال کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا لگا تھا یہ سب جو میں نے کہا وہ سچ تھا؟ مجھے میرے ہی شوہر پر یقین نہیں ہوگا، یہ کیسے سوچ لیا تم نے میرال؟ میرال ڈیئر، مجھے اس پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، اس کی بجائے میں تم جیسی مکار عورت کا یقین کیوں کرنے لگی، بتاؤ گی مجھے ذرا؟ وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی، جب میرال دانت کچ کچا کر رہ گئی تھی۔ کیا تھی یہ لڑکی جو اس کے بس میں نہیں آئی تھی؟ شازل نے ایک دم شکر کا سانس بھرا تھا جب اگلے ہی لمحے اینا نے میرال کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ وہ اس کے منہ پر برساتی چلی گئی۔ آئندہ اگر تم نے میرے شوہر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی بھی غلطی کی تو تمہیں بالوں سے پکڑ کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ اب تو مجھے سارے ہی اس گھر میں تسلیم کر چکے ہیں، لیکن تمہارا یہاں رہنا جینا دوبر کر دوں گی میں۔ بات سمجھ آئی تمہیں؟ وہ اس کے منہ کو کس کر دبوچتی ہوئی بولی تھی جب وہ تن فن کرتے اس کے ہاتھ جھٹکتے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے مڑتے شازل کو دیکھنے لگی شریر نگاہوں سے۔ آپ کو کیا لگا آپ پر شک کروں گی میں؟ وہ شریر لہجے میں بولی جس پر وہ ایک دم اس کو اپنی آغوش میں لے گیا تھا۔ میری شیطان بیوی، تم نے تو جان نکال دی تھی میری۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ وہ شخص جو کبھی مجھ پر شک نہیں کر پایا، میں اس شخص پر شک کرنے کی گستاخی کیسے کر سکتی تھی بھلا؟ وہ معصومیت سے ٹکر ٹکر اسے دیکھتی ہوئی بولی تو وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا اور اچانک اٹھا کر لے جانے لگا بیڈ روم میں۔ جب وہ چلائی تھی، یہ کیا کریں آپ کوئی دیکھ لے گا، وہ اس کی کالر جھنجھوڑتی ہوئی بولی، مگر آج شازل کو اس کے قریب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس نے جا کر اسے بیڈ پر پٹخا تھا۔ آج خود کو کیسے بچاؤ گی جانم؟ اینا کی نائٹی وہ کندھے سے سرکہ آ چکا تھا۔ وہ اس وقت بلیک نائٹی میں موجود تھی جس سے اس کی گوری گوری نرم و ملائم ٹانگیں واضح ہونے لگی۔ جیسے ہی شازل نے اس کی ٹانگ پر لکیر کھینچی تو اینا کو کرنٹ جیسا محسوس ہوا۔ وہ اپنی ٹانگ پیچھے کھینچنے لگی جب وہ جھٹکے سے اسے قریب کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی، وہی جو اس دن نہیں کر پایا تھا۔ وہ معنی خیز نظروں سے اینا کو دیکھ کر بولا۔ اینا کی خوبصورتی کو دیکھ کر شازل پھر سے بہکنے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹانگوں سے اپنا ہاتھ اوپر لے کے جانے لگا اور اچانک سے اس نے اینا کو اپنے حصار میں لیا، جو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، اندر تک کانپ اٹھی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، پلیز شازل۔ اس کے انگ انگ کو اپنے ہاتھوں سے مس رہا تھا اور اینا تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس کے اندر شدت سے گرمی بھر گئی تھی۔ اب وہ اس کے پیٹ پر لب رکھے اس کو چومنے لگا۔ اینا کے اندر بھی پیار کے جذبات بننے لگے تھے۔ اینا اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے کھینچے ہوئے شازل کو اپنے اوپر گرا چکی تھی اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ اینا کے ہونٹوں کی نرمی پاتے ہی شازل نے بھی اس کے ہونٹوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں میں بھینچا تھا اور ان کو جذب کرنے لگا۔ اینا کی سانسوں کو وہ گھونٹ گھونٹ بھرتے ہوئے پی رہا تھا، اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر ہونٹوں کو بے دردی سے محسوس کر رہا تھا، جسے محسوس کرتی اینا اس کے حصار میں مچلنے لگی، لیکن وہ ہر چیز کو نظر انداز کرتے وہ اپنی شدتیں اس چھوئی موئی پر نچھاور کرنے میں مصروف تھا۔
اب ہونٹوں پر لب رکھ کر، اس کی تھوڑی پر لب رکھے، اس کی گردن پر منہ چھپا کر اپنی بیٹ سہلانے لگا، جس پر وہ اس کی کالر کو مضبوطی سے جکڑ گئی اور اس کی پور پور کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ اینا کے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا، وہ اس کی رہی سہی نائٹی کو بھی کھسکا چکا تھا۔ اینا اس کے لمس کو اپنے کندھوں پر محسوس کرتی مچل کر اس کا حصار توڑنے لگی، بھرپور کوشش کرنے لگی تھی، جس پر وہ اس پر اپنی شدت برساتا چلا گیا اور اس کی ہر جگہ پر اپنی مہر چھوڑ کر اسے اپنا بنا چکا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اب زندگی حسین ہو چکی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ مزید آپ کیسی کہانی سننا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔